حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، ایک کافر کی زبان سے سن کر ایمان لائے، ایک کافر کی زبان سے سنا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب جو تھے، رشتہ دار جو تھے، ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے تم نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات پر یقین کرو گے کہ ہاں کریں گے؟ تو فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بات نہیں کی، تو پھر یہ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، ان لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، پتھر مار مار کے اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا۔ یہ تقریباً صبح 10 بجے کا واقعہ ہے۔ ظہر کے بعد مکہ کے چودھری، مکہ کے سردار حرم میں جمع ہوئے، میٹنگ تھی ان کی کہ ملک شام سے تجارت کے قافلے آتے ہیں جاتے ہیں، یہاں مکہ میں پڑاؤ کرتے ہیں بعض قافلے، تو ان قافلوں کی جو ہے حفاظت کے لیے کوئی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ قافلے جو تجارتی قافلے آتے ہیں ان پر کوئی حملہ نہ کرے، ان کو لوٹے نہ کوئی، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، سارے مکے کے سردار تھے، مکے کے سارے تاجر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی عرب میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے، یہ بھی اس میٹنگ میں تھے۔ تو حکیم بن حزام بی بی خدیجہ کے بھتیجے ہیں، بعض نے کہا کہ بھانجے ہیں بی بی خدیجہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ بات بعد میں کر لیں گے، پہلے ایک نئی بات سنو مجھ سے۔ میری پھوپھی جو ہے خدیجہ، اس کے شوہر نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ تیری پھوپھی کے شوہر تو حضرت محمد ہیں؟ کہنے لگا ہاں، محمد نے جو میری پھوپھی کے شوہر ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کافر کی زبان سے یہ بات سنی، ایک کافر کی زبان سے سنی یہ بات، خاموشی سے چپکے سے اٹھ کے چلے گئے اس میٹنگ میں سے، اس اجلاس میں سے، سیدھے اللہ کے نبی کے دروازے پر گئے اور جا کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے تو حضور کا چہرہ زخمی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات حضور کے منہ سے سنی، کوئی دلیل نہیں مانگی
کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ جب حضور کی زبان سے سنا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، تو فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور نے دعوت نہیں دی، بس جب پوچھا تو حضور نے بتایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایمان لانے کے بعد پھر تکلیفیں اٹھانی پڑی، مصیبتیں اٹھانی پڑی، برداشت کی۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبے کے اندر جب نبوت کا اعلان کیا عام مجمع میں، تو لوگ اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اوپر لیٹ گئے۔ ان لوگوں نے ابو بکر صدیق کو بڑا مارا، حضور کو نیچے سے نکال لیا صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق کو مارا، منہ پر ٹھڈے مارے، منہ کے اوپر جوتے مارے، جوتوں سے مارا، منہ زخمی ہو گیا، منہ سے خون بہ رہا ہے، ناک سے خون بہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ کے لوگوں نے آ کے ان کو بچایا، اٹھا کے گھر لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، اتنا مارا گیا ہے ان کو کہ یہ بچیں گے نہیں۔ خاندان کے باقی لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تیمارداری کے لیے آئے، آپ بے ہوش ہیں۔ کافی رات کو کافی دیر کے بعد جا کے جب ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور کیسے ہیں؟ خاندان کے لوگ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے مصیبت آئی اب ہوش آیا ہے تو ان کا ہی پوچھتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑا سا دودھ پی لو، شہد کھا لو، کیا لگے نہیں کھاؤں، جب تک میں اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ ٹھیک ہیں، اس وقت تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ مائیں جو ہوتی ہیں ماؤں کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ماں نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا کچھ تھوڑا سا کھا لو، نہیں کہنے لگے کھانا۔ فرمایا کہ یہ پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے ہمارے نا ام جمیل، اس سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ اپنی ماں کو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب آپ کی والدہ وہاں گئی ام جمیل کے پاس، پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ابو بکر کہنے لگی بس اب بہتر ہے، ہوش آ گیا ہے۔ ام جمیل کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چل کے آپ کے بیٹے کو دیکھ لوں کہ آ جاؤ۔ ابو بکر کی ماں ساتھ لے آئی اور چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق کو بتا دیا کہ حضور ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تیری ماں پاس ہے، یہ سن رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری ماں سے نہ ڈرو، میری ماں کوئی بات نہیں کرے گی ادھر ادھر۔ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، تو پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کو دیکھنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھا، اور سہارے سے ام جمیل اللہ کے نبی کے پاس لے گئی۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو جب بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا سر
اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا کہ ابو بکر میری وجہ سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ رو بڑے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی، مجھے اپنی تکلیف بھول گئی ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد طبیعت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے مجھ میرے جسم میں، آپ کو دیکھا تو سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ یہ محبت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا۔